پڑھنا ہے اپنے اگلے موضوع کی جانب which is about رجب. رجب کا مہینہ، اس کے فضائل کیا ہے، اس سے متعلق احادیث میں کیا کہا گیا ہے اور اس سے متعلق کن دعاؤں کا کہا گیا ہے. تو آج ہم اس پر بات کریں گے. چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بالکل، ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک کے بعد ہمیں مذہبی اسکالر جوائن کر رہے ہیں. رجب کی اہمیت اور اس کے افادت کے بارے میں بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ صبح پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جس طرح ہم نے کہا تھا آپ سے کہ جمعے کی مناسبت سے ہمارا ایک اسپیشل ٹاپک ہوتا ہے اپنی رہنمائی کرنا، اور ظاہر ہے ایک ایسے گیسٹ کے ذریعے اپنی رہنمائی کرنا کہ جن کی بات سننا بڑا اہم ہوتا ہے. آج پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مذہبی اسکالر ہیں آپ کو ویلکم کریں گے سر. سر، ایک حدیث ہے کہ رجب اللہ کا، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تھوڑا سا میں کہتا ہوں اسی سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کتنی اہمیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ اس رجب کے بابرکت مہینے میں آپ نے دعوت دی، اور خصوصاً رجب المرجب کے جو فضائل ہیں، برکات ہیں اور تاریخی حوالے سے اس کی اہمیت ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے. جو حدیث مبارکہ آپ نے ابھی اس کا ترجمہ پڑھا ہے، اصل قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں یہ ارشاد فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اللہ کے ہاں جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے. بالکل. ان میں سے قرآن پاک فرماتا ہے کہ 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے ہیں، بہت ہی عزت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے 3 جو ہیں وہ تو بالترتیب آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام. اور رجب کا مہینہ یہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے. اور اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. حضور نبی کریم علیہ السلام دعا فرماتے کہ اے اللہ پاک، ہمارے لیے اس رجب کے مہینے میں اور اس کے بعد میں آنے والے شعبان المعظم کے مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرمانا اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچانا، تاکہ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم فیضیاب ہو سکے. تو اس طرح اس حدیث مبارکہ میں بھی ان 3 مہینوں کی افضلیت اور برکت کا ذکر ہے. اور جو حدیث مبارکہ رجب کے حوالے سے آپ نے پڑھی، اس میں بھی یہی ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. یعنی کوئی بھی آدمی اس رجب کے بابرکت مہینے میں اس کی جو تاریخی واقعات اور اہمیت ہے اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. اللہ کی طرف جب اس کی نسبت ہے، اور کوئی بھی آدمی خلوص نیت کے ساتھ جب اس ماہ مبارک کی برکتوں کے حصول کے لیے اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، اس کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کی رضا والے اعمال کرتا ہے، تو یقینا اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے. اور شعبان المعظم کے مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ جس مہینے میں اکثر روزے رکھتے وہ شعبان کا مہینہ تھا، اور اس کو انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ میرا مہینہ ہے. اور رمضان المبارک کو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کا مہینہ قرار دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں امت کا کوئی بھی فرد جب رمضان شریف کا پورا دن روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام اللیل کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور عام حالات میں جتنا
فرض کا ثواب ملتا ہے، رمضان میں اتنا نفل کا ثواب ملتا ہے، صحیح، اور 70 ٹائمز یا اس سے بھی زیادہ اللہ کریم عبادات کا اجر جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جس آدمی کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی کروا کے جنت نہ لے سکے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو۔ اور یہ جو مہینہ ہے رمضان شریف کا، اس کو امت کا مہینہ قرار دیا گیا۔ بالکل صحیح۔ کوئی خاص دعا جس کی تاکید فرمائی گئی ہو رجب کے مہینے میں؟ رجب کے مہینے کے اندر کوئی خاص دعا ایس سچ تو وہ نہیں ہے کہ یہی، لیکن کوئی بھی دعا آپ مانگیں رجب کے مہینے کے اندر۔ بزرگان دین نے مختلف اپنے تجربات کی روشنی میں یا اپنے مشاہدات کی روشنی میں کئی ایک چیزیں لکھی ہیں۔ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ما ثبت من السنہ ان کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث مبارکہ لکھی ہے کہ کوئی آدمی 6 نوافل پڑھے، خصوصاً جو رجب کے پہلے جمعے کی رات ہے، یعنی پہلی تھرسڈے اور فرائیڈے کی مڈ نائٹ جو ہے، اس میں 6 نفل پڑھے، اس میں سورہ القدر، اس کے بعد سورہ اخلاص، اس کی تلاوت کرے، اور پھر اس طرح جو وہ نوافل پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبولیت فرما کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے معمولات بزرگان دین کے ملتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو اس بابرکت دنوں کے اندر بتائے۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کوئی مخصوص کوئی دعا تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ ان بابرکت دنوں کے اندر عبادت کرتے ہیں، اللہ کریم اس کا بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ پروفیسر صاحب، مخصوص کوئی عبادت تو نہیں، لیکن مخصوص رات کا ذکر ضرور کیا گیا ہے جسے ہم معراج کی رات کہتے ہیں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس رات کی اہمیت کے بارے میں بھی بتائیے گا، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے منسوب 2 روزے بھی رکھے جاتے ہیں، وہ 26ویں اور 27ویں شب کے رکھے جائیں یا 27ویں اور 28ویں کے رکھے جائیں؟ جی بالکل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کا جب 12واں سال تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک منفرد یونیک قسم کا اعزاز حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا کہ قرآن پاک کے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ معراج کے ایک حصے کو بیان فرمایا ہے، اور دوسرا ذکر سورہ النجم قرآن پاک کے 27 پارے کے اندر اللہ کریم نے معراج کا ذکر فرمایا۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مسجد حرام مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس میں جو مسجد اقصی ہے وہاں تک، اور پھر وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا تک، اور اس سے آگے پھر لامکان کی حدود میں آپ کا تیسرا جو ہے وہ اس سفر کا حصہ ہے۔ کچھ بزرگوں نے اس کی بڑی خوبصورت ایک توجیہ کی ہے کہ رجب المرجب کی 27ویں رات میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج شریف ہوئی، آپ کی 3 بڑی بڑی شانیں ہیں۔ ایک آپ کی شان بشریت ہے کہ انسانی لبادے میں اللہ کریم نے آپ کو اس کائنات میں بھیجا، دوسری آپ کی شان نورانیت ہے، اور تیسری آپ کی شان محمدیت ہے۔ بالکل کہ جب آپ نے مسجد حرام شریف سے لے کر مسجد اقصی تک سفر فرمایا، حضرت جبریل امین ایک نورانی سواری لے کر آئے، اس پہ بیٹھ کے جس کو براق کہا جاتا۔ جب وہاں پر آپ پہنچے تو انسانوں کی جو کریم ہے، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ازل سے جن شخصیات کو منتخب کر لیا اور اعلیٰ ترین درجے ان کو عطا فرما دیے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، سبحان، وہ سارے صفیں باندھ کے بحیثیت مقتدی کھڑے ہیں
اور حضور علیہ السلام نے مسجد اقصی شریف میں ان کی امامت کروائی. سبحان اللہ. یہ آپ کی شان بشریت کی معراج. بے شک بے شک. دوسرا جو نورانی مخلوق ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا. اب جس وقت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سواری کو لگام پکڑے ہوئے ساتوں آسمانوں سے اوپر پھر ایک ایسے مقام تک پہنچتے ہیں کہ جو سدرۃ المنتہا ہے. جب وہاں پہنچے تو حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ یہ وہ جگہ ہے کہ اگر ایک بال کی مقدار بھی اس سے آگے میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے, میں بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا. تو حضور علیہ السلام اس سے بھی آگے تشریف لے گئے. تو یہ آپ کی شان نورانیت کی معراج تھی. اور پھر اس کے بعد اس سے آگے شان محمدیت. وہاں کیا تھا؟ فَأَوْخَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْخَى. اللہ پاک نے وہ جو کعبہ قوسین کا مقام ہے, وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے ایک منفرد اعزاز عطا فرمایا, وہ وہاں تک پہنچے. اور اللہ پاک فرماتا ہے فَأَوْخَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْخَى. پھر اللہ نے جو بھی راز کی باتیں کی اپنے پیارے بندے کے ساتھ وہ کی. اور ایک خصوصی بات یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کا ذکر فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اور سورہ نجم میں عبد کا لفظ استعمال فرمایا. اللہ نے اپنے ایک بندے کو, اس لیے کہ کئی ایک قومیں ایسی تھیں کہ جب انہوں نے اپنے نبیوں کے معجزات کو دیکھا, اعلیٰ درجات کو دیکھا, تو وہ تھوڑے رستے سے ہٹ گئے اور انہیں خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. تو اللہ نے اتنا بڑا منصب بھی عطا فرمایا, تو فرمایا پھر بھی وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں. اور اللہ کریم نے عبد کا لفظ جو ہے جو مقام عبدیت ہے اس پہ ان کو فائز فرمایا کہ ان سب کمالات کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے. تو باقی آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ جو رجب کا مہینہ ہے اس کے اندر ویسے بھی جمعرات جمعہ جو روزہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, لیکن جو 27ویں شب ہے اس میں آپ نفلی روزہ رکھیں گے وہ نہ تو واجب ہے نہ تو فرض ہے. البتہ اس میں نفلی روزہ رکھنا باعث برکت ہے. جی جو 26ویں اور 27ویں کے درمیانہ دن ہوگا, یعنی ایک دن 26 رجب ہے تو اگلے دن جو دن ہوگا 27 رجب کا, اس دن کا روزہ رکھنا باعث برکت ہے. البتہ اس کو فرضیت یا وجوب کا درجہ جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. اگر کوئی بندہ نہیں رکھتا اس پر کوئی گناہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اس برکت والے دن روزہ رکھتا ہے تو یقیناً اس کو بہت اجر و ثواب. بے شک. پروفیسر مسعود صاحب جزاک اللہ, بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے, بہت شکریہ ہماری رہنمائی کے لیے اس اہم مہینے سے متعلق بھی, جس سے متعلق ہم نے گفتگو آغاز ہی کیا کہ رجب سے متعلق جو حدیث کے رجب اللہ کا مہینہ ہے. بہت شکریہ. اگین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ناظرین, واپس آئیں گے کچھ اور مہمانوں اور موضوعات کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے.